الحمد لله الذي أنزل الفرقان وهدانا به إلى قائد الإسلام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا ورقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ہمسایہ جبریل امین اے بندہ خاکی ہمسایہ جبریل امین ہے بندہ خاکی ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان جس سے جگر لال میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور یہ راز کسی کو معلوم نہیں، مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تم۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آشانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک سے شان اولیاء کے حوالے سے چند گزارشات کی تھیں، اور اس میں اصحاب کہف کا جو سچا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کے چند اقتباسات آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ تو ایک تو سفر کا مہینہ، اس میں اللہ رب العزت کے ولیوں کے آراس منعقد ہوتے ہیں، اور اہل عقیدت اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معاملات جن پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو بعض لوگ ان کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ان کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، کبھی بابی جیسے الفاظ اور کبھی کیسے کیسے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت اور حضور کے اصحاب کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر قائم دائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کے صحابہ، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج صبح میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ اپنی بھیڑ بکریاں پکڑ کے وہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، چہ جائے کہ وہ اعمال کو بچائیں، ان کو عقیدہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے خیال میں اس کی کچھ جھلک دیکھ رہا ہوں کہ آپ فیس بک کھولیں، یوٹیوب کھولیں، ایسے فتنے مطلب نظر سے گزرتے ہیں کہ 2 منٹ کے ان کے کلپ سننے کے بعد ایسے ایک طبیعت میں غصے کی لہر دوڑتی ہے، اور ایک عام انسان جو ہے اس کے پھسلنے کے بہت زیادہ خطرے ہیں۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں معاذ اللہ، وہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور صرف ایک شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق میں نے وہ کلپ سنا
کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم بات ہے، تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ اللہ کے محبوب کا دیدار کیا ہے، اور آج تک ان کے ساتھ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو اب اس کے لیے ایک عباس نوجوان ہے، وہ بیٹھ کے اس نے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات کہے کہ جن کو برداشت کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دور میں جو نظام اور سسٹم چل رہا ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ یہ فیس بک وغیرہ اس کو کم یوز کیا کریں، اور اپنے قریبی جو آپ کی جہاں نسبتیں ہیں، جہاں آپ کا رابطہ ہے، جس بھی خطیب کا خطاب سنیں ان سے پوچھ کے مشورہ کر کے سنا کریں، خود عالم بننے کی کوشش نہ کیا کریں، کہ ہو سکتا ہے اس سے ساری زندگی ادب والوں کے ساتھ اور حضور بابا فرید گنج شکر کے عقیدے پر قائم رہنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آخر میں سارا نظام اور سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ولی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ جملے تو ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا انداز کو اتنا غلط تھا اور ایسا خطرناک تھا کہ آج سے پہلے کسی شخص نے شاید اتنی بڑی گستاخی نہ کی ہو جتنی وہ کرتے ہیں۔ تو ہم تو پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن میں نے جو بات ضمناً کی نا، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جو بھی خطاب جس کو بھی لائک کریں، پہلے اپنے محلے کے جو امام صاحب یعنی عالم صاحب ہیں ان سے مشورہ کر کے سنا کریں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے معاملات کیا ہیں۔ جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصود یہ کوئی فرقہ واریت پھیلانا نہیں ہے، ہم ادب والے ہیں اور انشاءاللہ ادب والوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، کسی بے ادب کی گفتگو کو نہیں سننا۔ اچھا بعض ایسے ذہن ہوتے ہیں کہ ایک جانب پازیٹیو بات ہو رہی ہے، ایک جانب نیگیٹو بات ہو رہی ہے، تو ان کا ذہن نیگیٹو بات کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اب ایسا آدمی جو سنے گا تو پھر وہ پٹڑی سے اتر جائے گا۔ اہل سنت وہ ہیں جو سیدھے چلتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ صراط مستقیم کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ریل کا انجن دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ فرمایا کتنی بوگیاں؟ جی کافی بوگیاں ہوتی ہیں اس کو، سیدھا چلتا ہے نا، دائیں بائیں نہیں ہوتا؟ کہا جی نہیں ہوتا۔ اگر وہ دائیں بائیں ہو جائے تو پھر؟ کہ حضرت وہ تو خرابی ہو جائے گی۔ فرمایا پھر میرے پیچھے چلتے رہو، نہ ادھر ہوگے نہ ادھر ہوگے۔ انسان ہمیشہ دھوکہ اس وقت کھاتا ہے جب اپنی رائے جو ہے اس کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اور جب بھی کوئی بھی شخص اہل بیت کی توہین کر رہا ہو، صحابہ کی توہین کر رہا ہو، حضور کی امت کے اولیاء کی توہین کر رہا ہو، علماء کی توہین کر رہا ہو، آپ نا اس گفتگو کا، یعنی پنجابی میں کہتے چسکا نہ بنایا کریں، اٹھ جایا کریں، وہاں بیٹھا نہ کریں۔ اہل بیت اور صحابہ کے وہ اختلافات ہم کون ہوتے ڈسکس کرنے والے؟ وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تو ایسی گفتگو کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، ایسی جگہ پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جہاں پہ ادب کی بات ہو رہی ہو، فضیلت کی بات ہو رہی ہو، تو وہاں بیٹھ جائیں، وہاں آپ کو محبت ملے گی، وہاں آپ کو پیار ملے گا۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے اصحاب کہف کے متعلق جو ہے، کیونکہ اب حالات ایسے آ رہے ہیں کہ حدیث کا نام لیتے ہی بعض لوگ نا شک میں پڑ جاتے ہیں،
ایک زمانہ یہ ہوتا تھا جب حدیث کا نام آتا لوگ سر جھکا لیتے اور حدیث کی ادب اور احترام کو سمجھتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ تشریف لے جا رہے ہیں نا، تو ایک بندہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، کہتے ہیں حضور ایک حدیث کے متعلق پوچھنا تھا، آپ مجھے حدیث تو سنا دیں. حضرت امام مالک کا چہرہ سرخ ہو، کیسی بات کر دی تم نے؟ جواب نہ دیا. آپ گھر تشریف لے آئے تو آپ نے گھر میں چبوترا بنایا ہوا تھا، گئے غسل فرمایا، خوبصورت لباس زیب تن فرمایا، دستار شریف سر پہ سجائی، امامہ شریف، تو بیٹھ کے فرمان رسول سامنے رکھ کے اسے کہتے ادھر آؤ. بٹھایا سامنے، کہا اب سن حضور کا فرمان. تم کیا سمجھتے ہو کہ چلتے چلتے میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سنا دوں؟ لیکن آج کے ان لوگوں پہ آپ یہ پیش کریں تو مذاق کرتے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم کو بابوں کے ماننے والے. بیوقوف انسان، یہ بابے نہ ہوتے نا، یہ بابے نہ ہوتے تو آج کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا، بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوتا. تو کسی وہ ان کا جو عبادت گاہ جو ان کی ہوتی ہے، کسی مندر پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہوتا. یہ حضور فرید کا کرم ہے، یہ خواجہ معین الدین کا فیضان ہے، یہ خواجہ نظام الدین کا فیضان ہے، جو آج ہم بولتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ہماری زبانوں پہ ہوتی. کیا یہ حضور نے فرمایا نہیں تھا جب صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کی شریعت وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کے ذریعے چلی تھی، اے اللہ کے محبوب آپ پر تو سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے، آگے کیسے نظام چلے گا؟ فرمایا میری شریعت میرے غلاموں کے ذریعے چلے گی. یہ غلام کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں. اب جتنا بھی ان سے لوگوں کو دور کر لو، دور کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ دنیا سے چلائی ہوئی تحریک نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے عرش سے چلی ہوئی تحریک ہے. کنز المال شریف میں بڑی خوبصورت حدیث پاک اس مضمون کے ساتھ ریلیٹڈ موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر روز جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے یا جبریل انی احب لفلان، مجھے فلاں سے محبت ہو گئی ہے، فلاں میرے بندے سے مجھے پیار ہو گیا. یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا فاحبہ، تو بھی اسے پیار کر. اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی جو تحریک ہے یہ ہم نے نہیں چلائی ہوئی، یہ اللہ رب العزت نے خود چلائی ہے. اور پھر اس تحریک کا محرک کون ہے، قائد کون ہے؟ وہ جبریل امی ہے. یا اللہ میں کیا کروں؟ پیار تجھے ہوا ہے، محبت تجھے ہوئی، تو میں کیا؟ فرمایا فاحبہ ہو، جس سے میں محبت کروں تجھ پہ لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر. اور جو کام آپ سمجھتے ہیں جبریل کرتے ہیں، پر باقی فرشتوں کے وہ سردار ہیں، وہ ضرور کرتے ہوں. حضرت جبریل امین لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ڈالتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا آپ جتنی بھی نکالنے کی کوشش کریں، جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، زمین پہ چلی ہوئی تحریکیں رک سکتی ہیں، لیکن عرش الہی سے چلی ہوئی تحریک کو روک کوئی نہیں سکتا. محبت اولیاء یہ اللہ کے عرش سے چلائی ہوئی تحریک ہے، رب کائنات نے خود اس کا حکم دیا ہے، اور اس کے قائد اور محرک جو ہیں وہ حضرت جبریل امی ہیں. اللہ اکبر. لیجئے جناب، یہ بات جہاں پچھلے جمعہ پر ختم ہوئی تھی وہاں سے میں شروع کرتا ہوں. 300 سال یہ 7 بندے غار میں چھپے رہے. کس وجہ سے؟ ڈر سے کہ اگر ہم بادشاہ کے سامنے گئے تو وہ ہمیں حکم دے گا کہ تم بتوں کی پوجا کرو، اور ہمارا سر جو ہے، ہماری زمین جو ہے وہ رب ذوالجلال کے سامنے جھک چکی ہے، اب یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا. ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں جو تقیہ ہے، تقیہ اس کی نفی ہوگی. تقیہ آپ سمجھتے ہیں، ان السہم
لبالغ المقتل کہ تیر اپنے نشانے پہ پہنچ جاتا ہے، ہر بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تقیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ بظاہر موافقت اختیار کر لیں لیکن اندر سے اس کی مخالفت کریں، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تقیہ نہیں کرتے، بات سمجھ گئے نہیں؟ اللہ کے بندے تقیہ نہیں کرتے کہ ان کے ظاہر میں کچھ ہو اندر کچھ ہو، دل میں ہے خواہش حور و جنت اور ظاہر میں شوق عبادت، بس ہمیں شیخ جی آپ جیسے اللہ والوں سے اللہ بچائے۔ فرمایا جن کے دل میں خواہش حور و جنت ہو اور بظاہر لبادے اور ہوں، انہوں نے اوڑے ہوئے ہوں، فرمایا ایسے مشائخ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور جن کے باہر بھی اللہ کے نبی کی محبت اور رب ذوالجلال کا خوف جو ہے وہ چھلکتا ہوا ان کے افعال سے، ان کے اعمال سے نظر آتا ہو۔ اگر تقیہ جائز ہوتا پہلی امتوں میں بھی تو یہ اصحاب کاف کبھی بھی بادشاہ کے یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی فیملیز کو چھوڑا، اپنے معاملات جائیدادوں کو چھوڑ کے کبھی بھی غار میں پناہ نہ لیتے۔ کہتے ہم تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں تو ایمان موجود ہے نا، دل میں تو اسلام موجود ہے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جبھی اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گی، کٹ سکتی ہے جھک نہیں سکتی۔ 300 سال کا وقت انہوں نے ان اصحاب کاف نے گزارا، کہاں جی؟ اس غار کے اندر۔ اللہ نے انہیں ایک خاص وقت کے لیے رب نے انہیں اس غار میں رکھا، اور میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا، قرآن کہتا ہے جب سورج طلوع ہوتا تھا نا تو اپنی تمازت اور گرمی ان پہ نہیں ڈالتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے تو میری خاطر نکل، میں تیرے سارے کام اپنے ذمے لے لوں گا۔ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں بھی رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم بدلتے ہیں۔ اور 10 محرم الحرام کو تفسیر جمل تفسیر خازن کے اندر موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو اصحاب کاف کی کروٹ بدلی جاتی تھی۔ یہ دن اللہ رب العزت کو یعنی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے علاوہ بھی اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے۔ یوم عاشورہ کو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا اور اس فعل کی نسبت رب ذوالجلال نے اپنی جانب فرمائی، فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم انہیں تبدیل کرتے ہیں ذات الیمین دائیں جانب و ذات الشمال اور بائیں جانب، ان کی کروٹیں ہم کیا کرتے ہیں بدلتے ہیں۔ کیوں بدلتے ہیں؟ کہ ان کے جسم نہ خراب ہو جائے۔ انسان ایک جانب لیٹا رہے، زیادہ دیر لیٹا رہے تو ہو سکتا ہے 1 سال وہ ایک جانب رہتے، 1 سال وہ دوسری جانب رہتے، اور یہ عمل کتنے 100 سال ہوتا رہا؟ 300 سال۔ اچھا ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، ان کا کتا بھی تھا۔ تفسیر جمل کے اندر موجود ہے کہ جس وقت یہ کروٹ بدلتے نا تو کتے کو پتہ چل جاتا تھا کہ میرے جو مالک ہے نا انہوں نے کروٹ بدلی ہے، تو یہ ساتھ یہ بھی کروٹ بدل لیتا تھا۔ اب اسی آیت پہ آپ غور کرتے رہیں کہ یہ تو قرآن کے اندر ہے نا، میں حدیث سے بیان کروں تو کہے گا پہلے لوگوں کا ذہن خراب کر دیں کہ یہ ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں جی، یہ سنی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کمزور حدیثیں بیان کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے محمل کچھ اور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ دیکھیں جب انسان کی عقل پہ پردے آتے ہیں نا تو پھر رسول اللہ کی بولیوں کی توہین کرتا ہے۔ یہ پوچھے کوئی امام مالک سے، امام بخاری سے پوچھے، امام بخاری سے پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کریں، کپڑے پہنیں، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں؟ فرمایا کسی سے ثابت نہیں ہے۔
تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ الفاظ کون سے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، یہ تو اعلیٰ حضرت جانتے ہیں یا امام بخاری جانتے ہیں کہ حضور کی زبان سے نکلے الفاظ کی قیمت کیا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کہ جس کا بیان نہیں، وہ سخن کہ جس میں سخن نہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کہ بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان. پوچھا گیا امام بخاری سے کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، کس حدیث سے؟ اچھا یہ مسئلہ سمجھیے، یہاں پہ کوئی بھی شخص آج کھڑا ہو کے اعتراض کر سکتا ہے فلاں بدعتی ہے فلاں بدعت سے. پوچھیں کہ امام بخاری ہر حدیث درج کرنے سے پہلے جو غسل کرتے ہیں، جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے یا حدیث سے؟ تو جواب اس کا کیا ہوگا؟ جی حدیث میں تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ میری حدیث درج کرنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لینا، میری حدیث درج کرنے سے پہلے نہا لینا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ نہا لینا، اچھا لباس پہننا، سر پہ امامہ سجا کے پھر میری حدیث کو درج کرنا. نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. جس نے ایسا کام کیا جو قرآن سے بھی ثابت نہیں تھا حدیث سے بھی ثابت نہیں تھا، وہ بندہ ٹھہرا بدعتی. کیا ٹھہرا؟ بدعتی. تو بدعتی جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، تو پھر گمراہ کی حدیث کیوں لیتے ہیں؟ سمجھے کوئی نہیں؟ گمراہ کی حدیث کیوں لیتے ہیں؟ امام بخاری نے سینہ کھول کے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ میں یہ نہاتا کیوں، میں غسل کیوں کرتا ہوں، میں اچھا لباس زیب تن فرما کے میں کیوں حدیث لکھتا ہوں؟ فرمایا یہ جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظوں کی قدر کا مجھے پتا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کس قدر کے الفاظ ہیں. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں نا یہ زبان کس سے نکلے ہوں، یہ اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے. تو میں قرآن سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث سے اولیاء اللہ کی شان بیان کریں تو اب لوگوں کے ذہنوں میں اتنا خلل ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید یہ عربی عبارت کچھ اور ہے اور مفہوم جو ہے وہ اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. لیکن رب کائنات فرماتا ہے قرآن تو حق ہے، قرآن سچ ہے، اب اس کا انکار ممکن نہیں ہے. رب فرماتا ہے نکلے میرے لیے تھے نا، تو میں نے سورج کو حکم دیا سورج مخلوق تو میری ہے پر انہیں دھوپ نہیں لگنی چاہیے. تو قرآن کہتا ہے ان کے پاسے بھی اللہ فرماتا ہے ہم خود بدلتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، جب سورج طلوع ہوتا. سورہ کہف آیت نمبر 17، ترجمہ دیکھ لیجئے گا جا کے، پارہ نمبر 15. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے، اِذَا طَلَعَتْ، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ،
تے غار دے سجے پاسے ہو جاندہ ہے. کیوں کہ یہاں کچھ اہم شخصیات بیٹھی نہیں ہیں، لیٹی نہیں ہیں، سوئی ہوئی ہیں. لیکن یہ شخصیات جس مقصد کے لیے آئی ہے اس مقصد کا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو توحید مل گئی نا بغیر محنت کے. یہ ان سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے کا جن کو شوق تھا نا، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. یہ توحید ہے. کر لیتے وہاں پہ 2 بتوں کو سجدہ، بادشاہ سے انعام بھی پاتے، گھر بھی بچاتے، بیوی بھی بچاتے، بچے بھی بچاتے، جائیداد بھی بچاتے. اور جس کے دل میں عقیدہ توحید پختہ ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عقیدہ توحید کی پختگی شان رسالت کو ڈیگریڈ کرنے کا نام نہیں ہے میرے پیارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈیگریڈ کرنے کا نام توحید نہیں ہے. علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا. دیکھیں نا بندہ کیسا ہے، انگریزوں میں رہ کے انگریزوں کے خلاف. بندہ انگریزوں کے پاس 4 دن رہ کے حاجت پر آ کے ان کی تعریفیں کرے. ویسے بھی کرتے ہیں، ان میں نظم و ضبط بہت ہے، یہ ہے. شرم نہیں تجھے آتی، یہ تیرا ہی سب کچھ بولے گا. کیسے آ کے تعریفیں کرتے. اقبال کہتے ہیں توحید کے علم بردار ہم ہیں، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. آپ فرماتے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. توحید کی نیند آ رہی آپ کو؟ نہیں آ رہی؟ چلے ماشاءاللہ. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آپ برمنگم میں بیٹھے ہیں، لندن میں بیٹھے، کہہ رہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. کسی نے پوچھا کہ یہ روشنیوں سے متاثر نہیں ہوئے ہو؟ کہا نہیں ہوئے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اور سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جان ہمارا. اور باطل سے دبنے والے ہے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو توحید کی خاطر جو پہنچتے ہیں غار میں، اللہ فرماتا تم میرے لیے آئے ہو تو کان کھول کے سن لو، تم میرے لیے، میں تیرے لیے. اللہ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، جو میرا بندہ نوافل پڑھ کے کثرت کر کے میرا قرب حاصل کر لے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کی آنکھوں کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کے کانوں کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کا کلام بن جاتا ہوں، میں اس کا کلام بن جاتا ہوں. اس کی آنکھ میں جو طاقت ہے نا، نور، وہ بن جاتا ہوں. تو اللہ کی طاقت کیا ہے بصارت کی؟ کہا نا مومن اللہ کی فراست سے دیکھتا ہے، ڈرو اس کی نظر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام رب ذوالجلال کا ہے.
اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا قرب پالے، رب فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی آنکھوں کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھوں کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں پیروں کی طاقت بن جاتا ہوں، جس کی طاقت نفل پڑھنے سے رب ذوالجلال بن جائے۔ آپ یہ بتائیے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے غار میں آ کے پناہ لے، اللہ اس پر کتنے انعام فرمائے گا؟ جس نے صرف نفل پڑھے ہیں، اپنے آرام، صرف آرام کو ختم کیا، اور پتہ ہے کیا، کسی کا قرضہ دینا ہونا وہ سارے ہی دے دیتے ہیں، مزہ تو تب ہے نا خیرات کرے تو، فرض سارے پڑھتے ہیں، لیکن کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نفل پڑھتا ہے، چھپ چھپ کے پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے؟ چھپ چھپ۔ نفل پڑھنے سے قرب خداوندی ہوا نصیب۔ اس نے چند لمحات کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو بستر سے الگ کیا، مصلی پہ آیا، بات سمجھ، مصلی پہ آیا۔ اللہ فرماتا ہے تو نے نفل میں کثرت کی، اب تو کیا ہے؟ میرا ہے، اور تیری تمام جو تیرے اوصاف ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کی نسبت بھی اپنی طرف کر رہا ہوں۔ تو جنہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، ہر شے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے لیے غار میں آ کے پناہ لی، رب نے فرمایا تم نے یاری کسی عام سے نہیں لگائی۔ یار ہووے لجپال ہووے تا یاری لاون چسے، او کافر ہے جڑا لا کے یاری پچھو آ کے ساڈی بسے، جدید دے بدلے سونا سر چا منگے، اوتھے سر دیون کی کسے، سر دیویں تے وفا نہ منگی، سانو پیر فرید دی دس۔ اللہ فرماتا ہے تو نے یاری میرے ساتھ لگائی ہے، اے ساتھ اصحاب کہف غار میں پناہ لینے والوں، یاری تم نے میرے ساتھ لگائی ہے، کوئی کمبل نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر سایہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے سایہ تو دور کی بات ہے، میں دھوپ بھی تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ سورج کو روزانہ ایک نہیں 300 سال میں سورج کو حکم ہوتا ہے، او بھائی سورج تو بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق، اشرف وہ ہے، اشرف وہ ہے۔ تو اب ذرا ایسے کر، تو دائیں جانب سے آ، سردی ہو دائیں جانب چلا جا یا بائیں جانب چلا جا، جو بھی ہو انہوں نے دھوپ نہیں لگنی چاہیے۔ یا اللہ سوئے وہ بندے کا اتنا خیال فرما، تمہیں پتہ نہیں میری خاطر ہے، تو جو کسی کی خاطر جائے وہ اس کا لحاظ فرمائے، تو جو رب کی خاطر جائے ہر شے لٹا کے جائے، اللہ فرماتا میں اس کا آیا کرتا، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ اور لکھا ہے یہ نہ ماننے والوں نے بھی اپنی کتابوں میں کہ جب بندہ اپنے تمام تر معاملات چھوڑ کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو رب فرماتا ہے اب تیرے سارے معاملات میرے ذمے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں ایک دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نازعات کے اندر فرمایا فالمدبراتی امرا، یہ مدبرات کون ہے بھائی؟ فرمایا یہ وہ فرشتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی، رب ذوالجلال کی جو نظام ہے نا کائنات کا وہ چلاتے ہیں۔ یا اللہ یہ ترجمہ ساڑھے وارث نہیں، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے جی؟ کون چلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یا اللہ یہ قرآن میں مدبرات سے کیا مطلب ہے؟
اصل میں معاملہ یہ بنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے قریب سے گزرے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے سرانے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا اسرائیل، صحیح حدیث ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کا صحابی ہے. وہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ روح قبض کرنے میں تکلیف نہ دینا، اس کو روح قبض کرنے میں تکلیف نہیں دینی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، فل مدبرات امر، اللہ نے فرشتوں کی صفات بیان کی. فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روحیں قبض کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو روحوں کو لے کر ہوا میں تیرتے ہیں، ان کے مراتب پر لے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ سے عرض کیا بھی تھا کہ مومن کی روح اور کافر کی روح کے مراتب ہیں. مومن کی روح کے بھی 8 بلکہ 9 مراتب ہیں، اور کافر کی روح کا بھی 9 مراتب ہیں. جو علامہ حمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے یہ آسان کتاب جو مل جاتی ہے اور آپ پڑھتے رہتے تھے، بارشید، اس پہلی جلد کے اندر ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس روح کو لے کر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں، درجات کے لحاظ سے، اس کے مقام و مراتب کے حوالے سے. اور بعض مومنین کی روحیں اعلیٰ علیین جو خاص رب ذوالجلال کے قرب کا مقام وہاں ہوتی ہیں، اور بعض مومنین کی روحیں زمزم شریف کے کنویں میں حضور نے فرمایا معلق رہتی ہیں. مومنوں کی روحیں کنویں میں معلق ہیں، آپ وہاں سے پانی لے کے آ رہے ہو، یہ بھی غیر اللہ کی سے برکت حاصل کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کنویں میں معلق ہیں، کیا لٹکی ہوئی روحیں ہیں کن کی؟ مومنین کی، کفار کی نہیں ہیں، جو زمزم شریف کے کنویں میں ہیں. آپ وہاں سے پانی لے کے آتے ہو، برکت کے لیے لاتے ہیں یا پینے کے لیے لاتے ہیں؟ برکت کے لیے لاتے ہیں. تو جو یہ خیال رکھتا ہو کہ غیر اللہ سے برکت نہیں ملتی تو زمزم شریف کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے. روحیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پہ، نبیوں کی بھی نہیں ہیں، ضروری نہیں کہ سارے نبیوں کی ہوں، وہ روحیں مومنین کی ہیں. تو مومنوں میں ہو سکتا ہے حضرت بابا فرید کی بھی ہو. کام خراب ہو گیا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی، جن کے نام سننا پسند نہیں کرتے لوگ. یار ایک عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا حضور داتا صاحب کا نام لوگ سار جھکا لیتے، آبا کٹ جاتے ہیں آگے سے. عجیب بات ہے. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ یہ کیسے حالات بنتے جا رہے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنیاں ظاہر ہوتی جا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا حضرت بابا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کی روح کہاں پہ ہو، اور جس امام سیوطی کو گالیاں دے رہے ہو ظالم انسان، ہو سکتا ہے ان کی روح بھی وہی ہو اور تم جو ہے وہاں ہو یا اللہ علیین پر ہو، اور وہاں سے برکت، وہ پانی تمہیں پانی نہیں پینا چاہیے کہ اس میں بھی بابوں کی روحیں موجود ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ بعض اور کفار کی روحوں کے مراتب یہ ہیں، مومن کی روح اوپر کو سفر کرتی، کافروں کی روحیں نیچے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں زمین تک، پھر سجین جو آخری مقام ہے وہاں تک. اب بیلنس کس طرح کیا رب ذوالجلال نے؟ مسلمانوں کی، مومنین کی روحیں زمزم شریف میں، کنویں میں، اور کفار کی روحیں چاہے برہوت، چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں. یمن کے اندر ایک نالہ ہے برہوت جس کا نام ہے، وہاں لٹکی ہوئی ہیں کافروں کی روحیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ روحوں کو لے کر تیرتے ہیں. کام ان کا کیا ہے؟ فل مدبرات امرا، فرمایا سارا نظام کائنات ان لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے. کنہوں نے سنبھالا ہوا ہے جی؟ فرشتوں نے. قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے وہ نظام سنبھالا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسرائیل میرے غلام کی روح نہ ذرا آرام سے، ذرا محبت سے. اس وقت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ایک غلام کی بات کرتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے جتنے بھی آپ پر ایمان رکھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میں ان کے پاس آؤں گا تو بڑی نرمی سے آؤں گا، بڑی نرمی سے. یہ بھی مصطفیٰ کی رحمت ہے.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ فرمایا اگر فرشتے پوری کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، یا اللہ پھر کیا تو نے ان کو اختیار دے رکھا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو اختیار دیا ہے، اگرچہ میں چاہوں تو روح خود بھی قبض کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں مسئلہ سمجھایا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سارے فرشتے بندے ہیں، قرآن کہتا ہے عباد مکرمون، سارے عزت والے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں روح خود بھی قبض کر سکتا ہوں، لیکن روح قبض کرنے کی ذمہ داری میں نے اسرائیل کو دے رکھی ہے۔ یا اللہ ہمیں تو برداشت نہیں ہے، تو غیر اللہ کو درمیان میں لا رہا ہے، روح تو خود قبض کر۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے، یہ مسئلہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، رب کائنات اچھا یا اللہ یہ جو رزق تقسیم، رزق کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے رزق بتاؤ جی؟ اللہ دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے رزق کی تقسیم کی ڈیوٹی کس کی لگائی؟ میکائیل علیہ السلام، یہ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اگر میکائیل علیہ السلام کا نام آئے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے اور مدینے کا تاجدار تقسیم کرتا ہے تو سب کو اعتراض ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے میکائیل علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے یا مدینے کے تاجدار کا؟ مدینے کا تاجدار وہ ہے جو میکائیل علیہ السلام کا بھی نبی ہے، اسرافیل علیہ السلام کا بھی نبی ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بھی نبی ہے، اسرائیل علیہ السلام کا بھی نبی ہے۔ پتہ یہ چلا سارے فرشتوں کے سردار جب محمد مصطفیٰ ہے تو سارے فرشتوں سے مقام بھی اونچا مصطفیٰ کا۔ تو سارے فرشتوں سے اونچا مقام کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ اگر ساری کائنات کے نظام کو فرشتے سنبھال سکتے ہیں، رب ان کی ڈیوٹی لگائے، تو پھر محمد عربی کی شان تمہیں سمجھ میں نہ آئے؟ اور محمد عربی جب سب کی ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے، حضور کو اختیار رب دیتا ہے، تو جس کی طرف جی چاہے وہ کہیں فرید الدین تم ذرا پاک وطن چلے جاؤ، کیونکہ سلسلہ نبوت بند ہے۔ معین الدین تم اجمیر میں چلے جاؤ، نظام الدین تم وہاں چلے جاؤ، گنج بخش علی حجویری تم وہاں چلے جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وہاں پہ میرے رب کی توحید کو ضرورت ہے کہ کوئی آئے میدان میں مجاہد، چہرہ اپنا دکھائے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔